2, 1. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ صلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی. میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، کئی بار سنایا، پر ہر بار ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس واقعے کی معاشرے کو، زمانے کو، دنیا کی ہر فرد کو اشد ضرورت ہے. میں مسجد میں نہ جاتا تھا، ہمارے گھر کے ساتھ مسجد ہے، دادا پردادا ان کے والد وہیں نماز پڑھتے تھے، اور میں نے رات غالباً 1997 کے بعد وہاں تراویحیں پڑھی ہیں، 97 کے بعد. ایسے احساس ہو رہا تھا کہ میرے والد، دادا پردادا، ان کی نسلیں چونکہ انہوں نے بنائی تھی، مسجد ہے اندرون شہر کی، تو ان کی روحیں بھی موجود ہیں. احساس تھا، واللہ عالم، اللہ کے علم کامل ہے. تو اس مسجد میں میں 1-2 دن نہ گیا، تو ایک ہمارے بزرگ تھے، ان کو تایا جی کہتے تھے، احمد حسن رحمۃ اللہ علیہ. تو مجھ سے کہنے لگے، بیٹا مسجد میں نہیں آئے، فجر میں نہیں آئے تو میں نے کہا تایا جی وہ بخار ہو گیا تھا، تکلیف ہو گئی تھی. تو کہنے لگے 300 اونٹ صدقہ کر دیتے، صدقہ بیماریوں کو، بخار کو، تکلیفوں کو، بلاؤں کو ختم کر دیتا. میں نے حیرت سے دیکھا 300 اونٹ. کہنے لگے 300 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لے تو ایسے ہے جیسے 300 اونٹ صدقہ کر دیا. حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان ہے، جو ایک دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں ایسے ہے جیسے 300 اس نے ایک اونٹ صدقہ کیا، ذبح کیا، قربان کیا اللہ کی راہ میں. 300 اونٹ کر دیتا تو 300 اونٹ سے جو ہے وہ تجھے صدقہ کا ثواب مل جاتا اور تو ٹھیک ہو جاتا. اچھا، میں نے ان کی بات تھی، تو میں کوئی غالباً 16-17 سال کا ہوں گا اندازہ، کم و بیش اس سے بھی کم ہوں گا. تو میں نے وہ پڑھا، میں ٹھیک ہو گیا. پھر مجھے جو ملتا تھا میں نے اس کو بتایا. میرا ایک گمان ہے، سب سے پہلے جو میں نے وظیفہ بتایا یہی بتایا تھا، اور یہ چیز غالباً مرشد سے بیعت ہونے کے پہلے کی ہے. اتنی ہی عمر میں اس سے زیادہ اتنی کم عمر میں اپنے شیخ سے بیعت ہوا تھا. لیکن یہ میرا گمان ہے، اور میں اگر نہیں بھول رہا تو یہ ان سے بیعت ہونے کے پہلے کی ہے. یعنی سب سے پہلے میری زندگی میں جو وظیفہ آیا اور جس وظیفے کو پھر میں نے بتایا، تو وہ وظیفہ یہی اللہ اکبر ہے. پھر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، جس کو بتاتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. دنیا کی کوئی بیماری ہے، بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی، مایوس سے مایوس، پریشان سے پریشان، میں یہ کہتا کہ صبح شام 300 بار اللہ اکبر پڑھ لو. 10 منٹ سارے لگتے ہیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف. اور اگر بیماری زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہے، اور آپ کے پاس کچھ فرصت بھی ہے، تو ہر نماز کے بعد 3 تسبیح پڑھ لیں. سارا گھر بھی پڑھ سکتا ہے، ایک مریض کا تصور کر کے یا اپنی بیماری کا تصور کر کے. مجھے خیال آیا رمضان میں ہم سب سے زیادہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اور کہہ بھی نماز میں رہے ہیں. فجر سے لے کر، اگر کوئی بندہ تہجد پڑھتا ہے، پھر سنتیں پڑھتا ہے فجر کی، پھر فرض پڑھتا ہے، پھر اشراق پڑھتا ہے، پھر چاشت پڑھتا ہے، پھر ظہر کی سنتیں فرض، سنتیں نفل، پھر عصر کی سنتیں فرض، پھر مغرب کی فرض اور سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں فرض، پھر 20 تراویح. بہت زیادہ اللہ اکبر بن جاتا ہے. اگر کوئی گنے
تو سینکڑوں میں بن جائے گا. ایک ہے عمل نماز کے علاوہ، وہ ایک عمل ہے. ایک عمل وہ ہے جو نماز میں کیا جائے، ایک عمل نماز کے باہر ہے، ایک عمل نماز کے اندر ہے. جو عمل نماز کے اندر ہے اس عمل کی طاقت اور ہوتی ہے، اس عمل کی تاثیر اور ہوتی ہے. اللہ اکبر ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر قدم مبارک نام ہے، اور اللہ جل شانہ کا عظمتوں والا نام ہے، اور اس میں ذات ہے. سارے نام اس میں صفات ہیں، اور جو اس میں ذات میں طاقت ہے وہ کسی اور نام میں نہیں ہے. اللہ اکبر. جو اس میں ذات وہ کسی چیز میں نہیں ہے. یہ اللہ اکبر اللہ کا اس میں ذات ہے. اور پھر یہ نماز میں پڑھا جاتا ہے، ہر رکوع میں، ہر سجدے میں، ہر قیام میں. نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے. تو میں سوچتا رہا کہ رمضان میں اس کو ہم کتنا زیادہ پڑھتے ہیں، اور پھر اس کی کتنی بن مانگے، بن چاہے، بغیر نیت کیے اس کی تاثیر مل رہی ہے. اللہ اکبر ایک اونٹ کو ذبح کرنے کا ثواب، خیرات کرنے کا ثواب، صدقہ کرنے کا ثواب. ایک اور روایت سنیں، اللہ اکبر پڑھنے سے زمین سے لے کر آسمان تک جتنا بھی یہ خلا ہے، خالی جگہ ہے، ساری نیکیوں سے بھر جاتی ہے. اگلا ثواب ہے، یہ خالی نیکیوں سے بھر جاتی ہے. ثواب زیادہ ہوگا، گناہ تھوڑے ہوں گے. قیامت کے دن اللہ پاک نے یہ اللہ کا نظام نہیں ہے کہ ساری ہی نیکیاں لو. ہاں، جس کا ترازو جھک گیا. حکومت بھی 33 نمبر پہ پاس کر دیتی ہے، 100% نہیں مانگتی. شان کریمی ہے، بندہ تو 100% کرنے کی کوشش کرتا رہے. اس لیے ہمارے ہاں کوئی مسلک، کوئی فرقہ، کوئی ایسی چیز، ہم اسے 100% پہ ہم معاف نہیں کرتے، اور ایک پل میں ہم اسے کافر کا دعویٰ لگا دیتے ہیں، فتویٰ لگا دیتے ہیں، اسٹیمپ لگا دیتے ہیں. اللہ بھی 100% نہیں مانگتا. اور پھر ہم لوگوں کو 100% پہ پرکھتے ہیں کہ نہیں یہ 100% ایسا ہو جائے. تسبیح خانے سے جڑا ہوا ہے، دیکھو جی ایسے ہے. اللہ اکبر کی طاقت اور تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ جب نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، میں یہ کہہ رہا تھا، پھر گناہ تھوڑے ہو جائیں گے. جب گناہ تھوڑے ہو جائیں گے اس کی رحمت خاص متوجہ ہو جائے گی، اور اس کا فضل، اس کا کرم متوجہ اسی وقت ہو جائے گا جب گناہ تھوڑے ہو جاتے اور جب نیکیاں زیادہ ہو جاتی. یہ اللہ اکبر نیکیوں کو زیادہ کرتا ہے. اور نیکیاں کیا ہیں؟ نور ہیں. قبر میں نماز اس حالت میں نہیں آئے گی، روزہ اس حالت میں نہیں آئے گا، تسبیح، دیانتداری، ایمانداری اس حالت میں نہیں آئے گی. وہ ایک نور بن کے آئے گا. اس لیے ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر بعض عمر کے ایک حصے میں بڑی تسبیح اٹھانے سے منع کرتے ہیں، چھوٹی تسبیحیں اٹھواتے ہیں. میں خود چھوٹی تسبیحوں سے بڑی تسبیح پہ آیا ہوں. اٹھاتے نہیں، منع کرتے کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح ہاتھ پھڑ کے ہو، چلے کتے پر رب نہ ملیا، اور کی لینا چلیاں چ وڑ کے ہو، بولیا جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو. کسی مرشد کامل کے بغیر
اس لیے ہمارے اسلاف بڑے بزرگ بڑی تسبیح ایک پل میں اٹھانے سے منع کرتے ہیں. بڑی حکمتیں باریکی ہیں. روح کی دنیا، سائنس کی دنیا میں بڑی باریکیاں ہیں. یہ تار پازیٹیو ہے، یہ تار نیگیٹو ہے، یہ بجلی کی یہ ٹھنڈی تار ہے، یہ گرم تار ہے، یہ یوں ہے یوں. بھائی تاریں تو ہیں، انہوں نے کہا پھر ملا کے دکھا. اب دونوں کو ملایا اور دھماکہ ہوا. چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو تم کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے. ان دو دعاؤں کو نہ ملانا، کیوں جی؟ دھماکہ ہو جائے گا. یہ دو دعائیں آپس میں مل گئیں تو سائنس کے فارمولے تو کہتے ہیں بڑی ریسرچ ہے، اور کسی فقیر کی روحانی دنیا کے چھوٹے چھوٹے راز کہتے ہیں. کیسے ہوگا یہ؟ کس طرح ہوگا؟ پھر اپنے ذہن سے اس کو تولتے ہیں، پر یہیں سے بدگمانی اور شک میں مبتلا ہو کے گر جاتے ہیں، کوئی پیچھے چلے جاتے ہیں. جب نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں اس وقت گناہ تھوڑے ہو جاتے ہیں. جب گناہ تھوڑے ہوتے ہیں اللہ نیک کی طرف اپنی خاص نظر فرماتے ہیں، اور اس کی خاص نظر میں سارے کام ہو جاتے ہیں. ایک قطرہ جو بخشے میں نوں کم بن جاندہ ہی میرا. ایک قطرہ مولا مجھے بخش دے اپنی رحمت کا، اپنی عطا کا، اپنی بخشش کا، اپنے فضل کا، اپنے کرم کا، میرے کام بن جائیں گے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی چل گئے. اللہ اکبر. جہاں اور نیکیاں جہاں اور اعمال نیکیاں بڑھانے والے ہیں، وہاں اللہ اکبر نیکیوں کو بہت زیادہ بڑھانے والی ایک نعمت ہے اور ایک بہت بڑا صدقہ ہے اور ایک بہت بڑا اجر ہے. پھر بات وہی ہے، ایک وہ ہے جو نماز سے پہلے، ایک وہ ہے جو نماز کے بعد. جو نماز کے اندر عمل ہے اس کی طاقت اور ہے. کیوں؟ نماز کی مثال ایسے ہے، اللہ اور بندے کے درمیان آپس میں باتیں ہو رہی ہیں. باتیں ہوتے ہوتے تھوڑی سی بات بھی اگر کوئی بندہ منہ میں کہہ دے تو کیا کہا؟ اس نے نہیں کہنا بولو. جب میں کہہ رہا ہوں بولو پہ تیری ہر خواہش پوری ہو جائے گی. اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، اس نے کہا جی یہ بات ہے، تو کون سا مسئلہ ہے؟ پوری کر دو. جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو بندے اور اللہ کے درمیان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے. پھر بندے اور اللہ کے درمیان میں جب یہ کیفیت ہوتی ہے، پھر یہی انسان عزتیں اور ترقیاں اور کمال اور کامیابیاں پاتا ہے. اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب بھی کروائیں. آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اللہ آپ کی تمام مشکلات کو ختم کرے گا.